السلام علیکم دوستو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں توحید وائس چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے توحید وائس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے بالخصوص آپ کے لیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور سارے کے سارے کافر اللہ کے عذاب کی چکی میں پس چکے تھے تو اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان تو اپنی بارش کو لہذا بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان نوح ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نوح علیہ السلام آپ کشتی سے اتر جائیے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اتر گئے۔ اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں آپ پر بھی اور ان لوگوں پر بھی جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے لوگوں کو حکم دیا، مخلوق کو حکم دیا۔ لہذا سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے کہ تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور پرندوں کی طرح، اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے لہذا دوسرے پرندے کو حکم دیا۔ لہذا آپ نے کوے کو بھیجا تو ایک مردار کو کوے نے دیکھا، راستے میں اڑتے اڑتے اس نے دیکھا ایک مویشی کو۔ لہذا وہ کوا اس مویشی پر گر پڑا اور وہ کوا واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو حل و حرام میں کہیں بھی پناہ نہیں ملتی، لہذا کوے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کوا آج بھی خوف زدہ رہتا ہے اور چوکتا رہتا ہے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ کوے کو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن کوا راستے میں اڑتے اڑتے بھٹک گیا اور ایک مویشی پر گر پڑا۔ لہذا وہ واپس نہیں آیا، خبر نہیں لایا، تو لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بد دعا کی تھی کہ وہ ہمیشہ خوف زدہ رہے۔ پھر آپ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا، بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اتر پڑا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے، حرم کی زمین سے پانی ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ لہذا کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہوئے۔ یہ اس کی پہچان تھی کہ وہ وہاں پر وہ ہو کر کے آیا ہے، اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دستے شفقت پھیرایا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی۔ کبوتر کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ ناظرین، جیسے کہ سب لوگ جانتے ہی ہیں، لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا روئے زمین کی خبر لانے کے لیے، تو لہذا کوا مویشی کی لالچ میں پڑ گیا اور اسی مویشی پر گر پڑا۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی کہ وہ ہمیشہ خوف زدہ رہے۔
اور مرغی کے بازوؤں پر اپنی مہر لگا دی کہ وہ نہ اڑ سکے گی، اور کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی فرما برداری کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دعا دی۔ تو ناظرین، جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں، آج بھی مدینہ شریف کے اندر کبوتروں کے لیے پورے روئے زمین سے دانا آتا ہے، اور اتنا دانا آتا ہے ان کبوتروں کے لیے کہ ان سے کھایا بھی نہیں جاتا۔